Assalamu alaikum viewers, I hope you all will be feeling better. Today I am going to do parts of speech which is very important for learner, for beginner. Today is the second class, so let's get started. Use of part of speech. Definition. Words that are divided into classes according to their functions are called part of speech. Parts of speech یہ وہ الفاظ ہے جس کو ہم نے according to their functions divided کیے ہوئے ہیں. A word that are used in a sentence are called part of speech. There are 9 parts of speech. Number first one noun, second pronoun, third verb, fourth number adjective, fifth number adverb, sixth number preposition, seventh number conjunction, 8 number interjection, 9 number article. So the first one is use of noun. پہلے ہم noun کے بارے میں پڑھیں گے. اس طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ noun, pronoun, verb اس طرح سب کچھ ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. اب noun کیا چیز ہے, origin اس کی کیا ہے. Noun is taken from Latin word nomen which mean name. Noun refer to a persons, animals, places, things, ideas or events etc. Noun encompass most of the word of a language. یعنی کہ نام وہ چیز ہے جب ہم کسی چیز کو نام دیتے ہیں, کسی نام سے پکارتے ہیں تو وہ نام کیا کہلاتا ہے, ناؤن کہلاتا ہے. Simple definition, it is the name of person, place, thing, profession, animal, emotion etc. Introduction ہم کس طرح کریں گے. Any naming word is called noun. Simple word میں for example علی person کے لیے یوز ہوتا ہے, پشاور place کے لیے یوز ہوتا ہے, پین things کے لیے یوز ہوتا ہے, کوئی چیز کے لیے پین, چیئر, ٹیبل etc. ٹیچر پروفیشن ہے, ٹیچر, ڈاکٹر, انجینئر یہ سب پروفیشن ہے. ڈاگ یعنی کہ اینیمل وغیرہ وغیرہ. ہیپینس اینڈ سیڈنس ایٹسٹرا یہ سب ایموشنس ہیں. فار ایگزامپل پرسنس کے لیے a name for a person, میکس, جولی, کیتھرین, مائیکل, باب ایٹسٹرا یہ سب پرسنس کے لیے نام یوز ہوتے ہیں. اینیمل کے لیے کون سے نام یوز ہوتے ہیں, ڈاگ, کیٹ, کاؤ, کینگرو ایٹسٹرا. پلیس کے لیے کون سا نام یوز ہوتے ہیں, لندن, آسٹریلیا, کینیڈا, ممبئی ایٹسٹرا, پشاور ایٹسٹرا. تھنگس کے لیے a name for a thing, بیٹ, بال, چیئر, ڈور, ہاؤس, کمپیوٹر ایٹسٹرا. اور آئیڈیاز کے لیے a name for an idea, devotion. Devotion mean دینداری یا عبادت. Superstition, superstition مطلب وہم, خوف یا ڈر. Excitement, excitement کا مطلب ہے جوش یا تحریک ایٹسٹرا. Emotions, a name for an emotion, happiness اور sadness ایٹسٹرا وغیرہ وغیرہ. اب ہمارے پاس اس کے ٹائپ سے, اب اس کے کتنے ٹائپ سے, ڈفرینٹ ٹائپ آف ناؤن, پراپر ناؤن, کامن ناؤن, ایبسٹریکٹ ناؤن, کانکریٹ اور مٹیریل ناؤن, کاؤنٹیبل ناؤن, نان کاؤنٹیبل ناؤن, کولیکٹیو ناؤن, کمپاؤنڈ ناؤن, وربل ناؤن, ریگولر ناؤن, irregular ناؤن. ناؤن میں ہمارے پاس 11 ٹائپ سے, تو ہم ایک ایک کر کے اس کے بارے میں پڑھیں گے. اب پراپر ناؤن کیا چیز ہے. ڈیفینیشن. A proper noun is a name which refers only to a single person, place or thing and there is no common name for it. مطلب کہ ایسا نام جب ہم کسی ایک سنگل یعنی سنگل پرسن, کسی شخص کے لیے یا پلیس کے یا کسی چیز کے لیے سنگل ورڈ یوز کرے جو کہ کامن نہ ہو, پراپر نام ہو, اس کو کیا کہتے ہیں, پراپر نام کہتے ہیں. In written English, a proper noun always begin with capital letter. Proper noun ہمیشہ ہمارے پاس capital letter سے start ہوتا ہے. For example, Melbourne, it refers to only one particular city. یہ Melbourne یہ ایک سٹی کا نام ہے. Steve refers to a particular person. یہ ایک کسی خاص شخص کے لیے یوز ہوتا ہے, عام شخص کے لیے یوز نہیں ہوتا. پراپر ناؤن ہمیشہ ہمارے ساتھ
ایک خاص چیز شخص یا پلیس کے لیے ہوتا ہے, خاص چیز ہوتا ہے, عام نہیں ہوتا. آسٹریلیا ایک خاص کنٹری ہے. There is no other country named Australia. This name is fixed for only one country. سیکنڈ نمبر پر ہمارے پاس کامن ناؤن ہے. ڈیفینیشن: A common noun is a name for something which is common for many things, person or places. It encompasses a particular type of thing, person or places. Simple proper noun کا الٹ کامن ناؤن ہوتا ہے. پراپر ناؤن خاص چیز کے لیے یوز ہوتا ہے. کامن ناؤن عام چیز یا تھنگ یا پلیس کے لیے یوز ہوتا ہے. فار ایگزامپل کنٹری میں ہمارے پاس کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے, مطلب اٹ کین بی ریفر ٹو اینی کنٹری, نتھنگ ان اے پرٹیکولر. یہ ایک صرف کسی ایک ملک کے لیے ہم کنٹری ورڈز یوز نہیں کر سکتے کیونکہ یہ ایک عام کنٹری ہے, عام سا نیم ہے. تو ہم اس کے لیے کون سا لفظ یوز کریں گے؟ کنٹری. مطلب اس میں کوئی بھی کنٹری آ سکتا ہے. سٹی میں بھی کوئی سا بھی شہر آ سکتا ہے. اٹ کین ریفر ٹو اینی سٹی لائک میلبورن, ممبئی, ٹورنٹو ایٹسٹرا, بٹ نتھنگ ان پرٹیکولر. کوئی پرٹیکولر نہیں ہوگا. سو a common noun is a word that indicate a person, place, thing, etc. in general, and a proper noun is a specific one of those. تھرڈ نمبر ہمارے پاس abstract noun ہے. Definition: An abstract noun is a word for something that cannot be seen but is there. It has no physical existence. Generally, it refers to idea, qualities, and conditions. ایبسٹریکٹ ناؤن ہمارے پاس وہ ناؤن ہوتے ہیں جب ہم کسی چیز کو دیکھ تو نہیں سکتے اور نہ چھو سکتے ہیں, مگر اس کی ایگزسٹنس یعنی موجودگی ہوتی ہے, فزیکلی موجودگی ہوتی ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ایبسٹریکٹ ناؤن کہتے ہیں. فار ایگزامپل ٹروتھ ایک نام ہے جس کو ہم نہ چھو سکتے ہیں, نہ سونگ سکتے ہیں, نہ سن سکتے ہیں, اور نہ ہی ہم اس کو ٹچ کر سکتے ہیں. لائز, ہیپینس, سورو, ٹائم, فرینڈشپ, ہیومر, پیٹریٹزم ایٹسٹرا. چوتھے نمبر پر ہمارے پاس کنکریٹ یعنی کہ میٹیریل ناؤن. یہاں پر کنکریٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کنکریٹ کا جو نام ہے اس کو ہم کنکریٹ ناؤن کہتے ہیں, نہیں. یہاں پر کنکریٹ کا مطلب ہے کوئی سالڈ چیز جس کو ہم چھو سکتے ہیں. ڈیفینیشن: A concrete noun is the exact opposite of abstract noun. Abstract کا الٹ بالکل اپوزٹ کیا کہلاتا ہے؟ کنکریٹ ناؤن یعنی کہ مٹیریل ناؤن. It refers to the things we see and have physical existence. جس کا physically existence یعنی موجودگی ہو, جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ہم چھو سکتے ہیں. فار ایگزامپل چیئر, ٹیبل, بیٹ, بال, واٹر, منی, شوگر ایٹسٹرا. 5 نمبر پر ہمارے پاس کاؤنٹیبل ناؤن ہے. ڈیفینیشن: The nouns that can be counted are called countable nouns. سمپل ورڈز میں ہم کاؤنٹیبل ناؤن اس کو کہتے ہیں جو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ جس کو ہم گن سکتے ہیں. Countable nouns can take an article, a, an, and the. For example chair, table, اس کو ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. بال کو بھی ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. بیٹ کو بھی ہم کاؤنٹ کر سکتے ہیں. You can say 1 chair, 2 chair, 3 chair. So chair are countable یعنی کہ ہم چیئرز کو کاؤنٹ کر سکتے ہیں, ان کو گن سکتے ہیں, تو اس لیے یہ کاؤنٹیبل ناؤن کہلاتا ہے. 6 نمبر ہمارے پاس ہے نان کاؤنٹیبل ناؤن. نان کاؤنٹیبل ناؤن نام سے ظاہر ہے کہ وہ ناؤن جس کو ہم گن نہیں سکتے, نان کاؤنٹ ہوتا ہے, نان کاؤنٹیبل ہوتا ہے, اس کو کیا کہتے ہیں؟ نان کاؤنٹیبل ناؤن. ڈیفینیشن ہم کس طرح کریں گے؟ The nouns that cannot be counted are called non-countable noun. For example, واٹر کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, شوگر کو ہم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, آئل, سالٹ ایٹسٹرا. You cannot say 1 water, 2 water, 3 water because water is not countable. Abstract nouns and proper nouns are always non-countable nouns, but common noun and concrete noun can be both count and non-count nouns. Number 7, collective nouns. Definition: A collective noun is a word for a group of things, people or animal, etc.
یعنی کسی گروپ کو ہم جب نام دیتے ہیں تو اس نام کو کیا کہتے ہیں؟ کولیکٹیو نام کہتے ہیں. فار ایگزامپل جیوری، کیچل ایٹسٹرا کولیکٹیو ناؤن ہے. Collective noun can be both plural and singular. However, Americans refers to use collective nouns as a singular, but both of the uses are correct in others part of the word. Number 8, compound noun. Definition. Sometimes 2 or 3 nouns appear together or even with other part of speech and create idiomatic compound noun. Idiomatic means that those nouns behave as a unit and to a lesser or greater degree amount to more than the sum of their parts. For example, کسی نام کے ساتھ جب ہم فگر ڈالتے ہیں، مطلب جس طرح ایگزامپل میں آپ کو دکھایا گیا ہے 6 پیک. ایک پیک ناؤن ہے، اس کے ساتھ ہم نے ایک فگر ڈالا ہے 6، تو یہ ہمارے پاس کمپاؤنڈ ناؤن ہو گیا، مطلب 2 سے زیادہ ہے، 6 ہے. 5 year old اینڈ سن ان لا، سنو بال. سنو بھی ناؤن ہے، بال بھی ناؤن ہے، تو 2 ہو گئے. میل بھی ناؤن ہے، باکس بھی ناؤن ہے، میل باکس 2 ہو گئے ایٹسٹرا. 9 نمبر ہمارے پاس ہے وربل ناؤن. Definition. A noun which is formed by verb is called verbal noun. یعنی کہ ایسا ناؤن جو ورب سے بنتے ہیں اس کو وربل ناؤن کہتے ہیں. فار ایگزامپل ٹیچ ہمارے پاس ورب ہے، ٹیچر ہمارے پاس ناؤن ہے. پلے ورب ہے، پلیئر ناؤن ہے. پینٹ ورب ہے، پینٹر ناؤن ہے. سویم ورب ہے، سویمر ناؤن ہے. 10 نمبر ہمارے پاس ہے ریگولر ناؤن. ڈیفینیشن. Those nouns which can be changed into plural by adding s, es, ies, ves are called regular noun. ریگولر ناؤن اس ناؤن کو کہتے ہیں جب ہم کسی ناؤن کے ساتھ s یا es یا ies یا ves ڈالتے ہیں تو وہ پلورل میں چینج ہو جاتا ہے، سنگولر سے پلورل میں چینج ہو جاتا ہے. تو کس کی وجہ سے چینج ہو جاتا ہے؟ ایس، ای ایس، آئی ای ایس اور وی ای ایس کی وجہ سے. تو وہ کون سے ورڈ ہے؟ فار ایگزامپل بوائے بوائز، فکس فکسز، اس کے آخر میں ای ایس آیا ہوا ہے. واچ واچز، اس کے آخر میں بھی ای ایس. نائف وی ای ایس مینس نائفز. فلائی فلائز، آئی ای ایس. نمبر 11 irregular noun. Definition. Those nouns which cannot be changed into plural by adding s, es, ies, ves are called irregular noun. یعنی کہ ایسا words جس کو ہم s, es, ies, ves کی مدد سے plural میں چینج نہیں کر سکتے، اس کو irregular noun کہتے ہیں. For example man men, woman women, foot feet ایٹسٹرا. اسی کے ساتھ ہمارا یہ ٹاپک ختم ہوا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو.